اصل میں جو لکھنے کا کام ہے اس کے بارے میں ایک تصور یہ بھی ہے کہ جو لکھنے والا ہے وہ موت کو شکست دینا چاہتا ہے. لکھنے والا جب لکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے باطن میں کہیں یہ ہے کہ جب میں جسمانی طور پر نہیں رہوں گا تب بھی میں زندہ رہوں گا، اور اس زندہ رہنے کے لیے وہ لکھتا ہے. یعنی فن جو ہے یہ تخلیق کی ایک صورت ایسی ہے کہ جس کی صورت میں وہ اپنے آپ کو منتقل کرتا ہے، منقلب کرتا ہے. اس کے ہاں جو خواہش زیست ہے وہ بہت شدید ہوتی ہے، وہ آسانی سے گویا سرنڈر نہیں کرتا. اب جو واقعہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی وہ یہ تھا کہ ہم کہیں زیارت سے مشاعرہ پڑھ کر ایبٹ آباد ہم لوگ مشاعرہ پڑھنے گئے تھے. پاکستان ٹیلی ویژن کا مشاعرہ تھا اور وہ ایبٹ آباد میں اس کی ریکارڈنگ ہونی تھی. وہاں سے جب ہم رات کو پلٹے تو ٹی وی والوں نے اپنے اپنے شاعروں کو یہاں ٹھہرایا رائٹرز ہاؤس میں. اچھا جی کہ جب یہ سویرے کی فلائٹ لیں گے اور یہ چلے جائیں گے. میں اس زمانے میں ٹی وی کا چیئرمین تھا تو میں گھر چلا آیا. تھوڑی دیر کے بعد کسی کا ٹیلی فون آیا دفتر سے کہ سر ظفر اقبال صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور وہ ہی از ناٹ فیلنگ کمفرٹیبل. تو میں نے کہا کہ پھر آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے. تو میں نے کہا آپ اس میں دیر کیا کریں، سامنے شفا ہاسپٹل ہے، لے جائیں. چنانچہ یہ لوگ جو تھے ان کو لے کر مہر علی جو ہمارا نوجوان افسر ہے اور جو افسانہ نگار بھی اور وہ یہ ہمارے ساتھ کام کرتے تھے، فوراً یہ ان کو لے گئے وہاں. اور میں نے کہا میں ابھی آتا ہوں، تم اسپتال لے جاؤ. اچھا اب وہ مہمان تو ہمارے نہیں تھے. انہوں نے فون کیا ٹی وی پہ جو کے پروڈیوسر کو کہ بھائی آپ کے جو مہمان یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، اصل میں وہ تو رائٹرز ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے مگر ہمارے مہمان تو نہیں تھے. تو یہ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو مشاعرے تک ہمارے محدود تھا کام. اور اب آپ اچھا ظاہر ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری شفٹ کرنا چاہ رہے تھے. خیر میں نے کہا آپ لے کے جائیں، آپ بحث نہ کریں. اب جناب والا میں F10 سے میں نے رش کیا اور میں وہاں پہنچا تو ظفر بھائی جو تھے یہ گویا ایک طرح سے اچھا اپنے گویا ہوش میں اچھا نہیں تھے اور وہاں ایمرجنسی میں تھے. تو جو ڈاکٹر تھا اس نے کہا کہ ان کو کھولنا پڑے گا، یعنی ممکن ہے کہ ان کا آپریشن کرنا پڑے، تو اجازت کون دے گا؟ تو اب یہ جو تھے مہر علی اور دوسرے افسر انہوں نے کہا کہ سر وہ تو یہ جو ان کے جو بچے ہیں غالباً آفتاب اور دوسرے ان کو وہاں لاہور بتایا گیا. وہ بچے وہاں سے چلے لیکن اب وہاں سے ان کو یہاں آنے میں کافی دیر لگتی ہے، بہت دیر لگتی ہے. تو اب اتنا انتظار نہیں کر سکتے تھے. چنانچہ میں نے کہا نہیں، میں ان کا وارث ہوں، میں ان کا بھائی ہوں اور میں نے ان کو بتایا کہ میں یہ ہوں. اور چنانچہ ان کے وہ جو کاغذات ہوتے ہیں وہ سائن کیا، وہ میں نے سائن کیے اور فوراً ہی ان کو گویا کیا گیا. اور اللہ نے بہت کرم فرمایا کہ وہ ہی واز آلموسٹ اٹ واز سیڈ کہ اٹ سیمس کہ یہ فقرہ تھا ان کا کہ سیمس کہ ہی مائٹ بی کلینکلی ناٹ لائف، یعنی ایسی صورت یعنی بہت ہی شدید تکلیف تھے مگر جو ول ٹو سروائیو ہوتی ہے وہ اندر ہوتی ہے اور وہ مدافعت کرتی ہے. اور ظفر بھائی واز اے فائٹر اور انہوں نے جسے کہتے ہیں موت کو ایک طرح سے شکست دی. اور اللہ کا شکر ہے کہ اتنے برس ہو گئے ہیں اس کے بعد اور خدا کا شکر ہے کہ وہ مسلسل زندہ بھی ہیں، لکھ بھی رہے ہیں اور لڑائی جھگڑا بھی کر رہے ہیں. یہ تو یعنی ہمارے تو بڑے ہیں، ہم تو خاندان کے ہمارے بزرگ ہیں. ہم نے تو کبھی ان کا نام ظفر اقبال نہیں کہا، ہم تو ظفر بھائی کہتے ہیں. بالکل ہمارے بڑے ہیں اور ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، ہمارے دل میں ان کی بڑی منزلت ہے اور میں ان کا بہت قائل ہوں اور ان کو بہت
بڑا شاعر بھی سمجھتا ہوں، بلکہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو میں آپ کو ہی سنا رہا ہوں، جی سر. جس سے جو وہ واقف ہیں اس بات سے اچھا اچھا اچھا. کہ میں چیئرمین تھا اکیڈمی کا، اور احمد فراز صاحب ایم ڈی تھے نیشنل فاؤنڈیشن جی کے. جی. اسی اثنا میں اردو سائنس بورڈ کی جگہ خالی ہوئی، ہاں ہاں. تو احمد فراز صاحب نے شہزاد احمد صاحب کا اچھا جی. جو نام تھا. کچھ بایو ڈیٹا اور نام جو تھا وہ وزیر تک پہنچایا، یا سیکٹری ان کے دوست تھے اختر احسن صاحب، ہاں ہاں. اور وزیر تک بھی پہنچا. اور بیگم فراز جو تھی وہ اختر احسن کی بیگم کی باس تھی. اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان کا نام جیسے کہتے ٹرن ڈاؤن ہو گیا، شہزاد بھائی کا نام ٹرن ڈاؤن ہو گیا. تو جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے فوراً ہی ظفر اقبال صاحب کا نام بھجوا دیا. نام پرپوز کیا اور خود ہی بایو ڈیٹا بنا کے اور بھیج دیا. اچھا، اب وہ جب بھیج دیا تو مجھے خورشید شاہ صاحب وزیر تھے، تو مجھ سے بہت شفقت کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا دیکھیے سر ایسے ہے کہ اچھا وہ ہنسے، کہنے لگے کہ وہ تمہارے اچھا ان کو یہ معلوم تھا کہ میرے اور فراز کے مراسم میں ذرا سا فاصلہ ہے، تو کہنے لگے وہ تمہارے دوست نے شہزاد احمد صاحب کا بھیجا تھا. تو میں نے کہا سر دیکھیے اگر شاعری پہ اس کا دار و مدار ہے تو ظفر اقبال بڑی بہتر شاعر ہے. چنانچہ وہ ہو گئے اور وہ اردو سائنس بورڈ کے رہے ہیں وہ. ڈی جی ہو گئے. جی جی. تو اور اچھا یہ بات میرے خیال میں شہزاد بھائی کو بھی معلوم تھی، وہ آزردہ ہوئے اس بات. اچھا اچھا اچھا. کہ وہ تو حالانکہ میں نے تو اس وقت ان کا کیس یعنی ظفر بھائی کا پلیٹ کیا جب ان کا کیس ٹرن ڈاؤن ہو. ہاں ہاں. تو میں نے کہا بھائی بجائے اس کے کہ کوئی اور آ جائے، باہر کا آدمی آیا، کوئی سول سروس آ جائے، ہمارا آدمی آ جی ہاں جائے، جی. اور ہمارا آدمی آ جائے تو بھائی ہمارا بڑا کیوں نہیں آئے کہ ظفر بھائی کیوں نہیں آئے. اور ظاہر ہے کہ زبان و بیان پہ ان کی دسترس اور ان کی خدمات جو ہیں ادبی قد و قامت تو کوئی ان کے ہم لوگوں میں سے برابر نہیں. جی جی بالکل سر. بات یہ بھی ہے کہ یہ بات میں آپ سے بالکل نہ بتاتا اگر ظفر بھائی خود اس کا اعلان نہ کر چکے ہوتے. جب انہوں نے چارج لیا اور پہلی تقریب ہوئی تو میں یہاں سے گیا اور ہم لوگوں نے سیلیبریٹ کیا جسے کہتے ہیں، اور ظفر بھائی نے اس کا ذکر بھی کیا، اور اس میں ہمارے دوست حسین حقانی بھی شامل تھے. اچھا اچھا. وہ بھی ان کے وکیل تھے یعنی ظفر بھائی کے، اور بہت شفقت. ظفر بھائی ہم سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہم بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں. بات یہ بھی ہے کہ یہ بات میں آپ سے بالکل نہ بتاتا اگر ظفر بھائی خود اس کا اعلان نہ کر چکے ہوتے. جب انہوں نے چارج لیا اور پہلی تقریب ہوئی تو میں یہاں سے گیا اور ہم لوگوں نے سیلیبریٹ کیا جسے کہتے ہیں، اور ظفر بھائی نے اس کا ذکر بھی کیا، اور اس میں ہمارے دوست حسین حقانی بھی شامل تھے. اچھا اچھا. وہ بھی ان کے وکیل تھے یعنی ظفر بھائی کے، اور بہت شفقت. ظفر بھائی ہم سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہم بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں. جی جی. تھینک یو سر.